الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ سن 2 کے اندر تحویل قبلہ، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھا کرتے تھے، پھر حکم ہوا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر نماز پڑھیں۔ اس کا واقعہ اور اس کا مفصل تذکرہ آیا تھا۔ اسی سال کے اندر سن 2 میں ہی ایک عورت تھی، مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، بعض نے کہا ہے کہ وہ یہودیہ تھی اور بعض نے کہا کہ نصرانیہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کیا کرتی تھی اور گستاخانہ اشعار کہا کرتی تھی۔ ایک روز اس نے بہت زیادہ گستاخی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، عمیر بن عدی یا عدی بن عمیر۔ ان صحابی نے اس کو بہت سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، تو ایک دن انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ برداشت نہیں ہوا کہ آپ کی شان کے اندر کوئی ایسا لفظ کہا جائے کہ جو آپ کی شان کے خلاف ہو۔ مدینہ کے اندر اس کا بڑا شور ہوا، اور یہ صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ مدینہ میں بڑا شور ہوا اس بات کا، کیونکہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کس نے ایسا کیا، اور یہ اعلان کرو کہ جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرے، ہمیں بتائے اپنا معاملہ۔ تو مجمع لگا ہوا تھا، سیدھے سادھے لوگ تھے۔ تو ایک صحابی جو آنکھوں سے نابینا ہے، وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ میں نے کیا ہے، حضور میں نے یہ کر دیا، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کر دیں، آپ کے لیے کوئی ایسے الفاظ کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، مجھے یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان والے کے دل میں اللہ کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ عظمت ہے اور سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا انہوں نے اپنے جانوں کی ہی قربانی دے دی، اپنی جان کو ہی دے دی۔ اس قدر محبت تھی صحابہ کرام کو، آپ کی ایک ایک بات کی اہمیت، ایک ایک بات کی عظمت صحابہ کے دل میں ایسی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر سلام عرض کیا آپ کو، آپ نے جواب دیا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ ان کو علم نہیں تھا، جبکہ سونا مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ انگوٹھی کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ چین کی شکل میں ہو، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا جہنم کا شعلہ، جہنم کی آگ، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے نکال کر اس کو ایک طرف، آپ نے ان کی انگلی سے نکال کر ایک طرف ڈال دیا۔ تو مجلس لگی ہوئی تھی، جب مجلس ختم ہوئی صحابہ کرام جانے لگے تو یہ صحابی جنہوں کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی،
یہ بھی جاننے لگے۔ تو کسی نے آواز دے کر ان سے کہا کہ وہ تمہاری سونے کی انگوٹھی تو لے جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ جس چیز کو حضور نے ناپسند کر دیا، میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ اب میں دوبارہ اس کو دیکھوں۔ بلال سے کہہ دینا کہ اس کو فروخت کر کر اس کی رقم کو مدینے کے غریبوں پر تقسیم کر دے۔ یہ عظمت تھی آپ کے بات کی صحابہ کے دل میں، کہ آپ نے کسی چیز کا انکار کر دیا تو دوبارہ نظر بھر کر دیکھنا بھی نہیں چاہتے، پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو کہا جی مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے تو یہ کر دیا، آپ فیصلہ کر دیں میرے لیے، جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے۔ صحابہ خاموش ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، اور حضرت جبریل آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملے کو جائز قرار دے دیا کہ انہوں نے آپ کی شان میں اس عورت نے گستاخی کی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الا اشہدوا ان دمہا حدر، یاد رکھو کہ ان کا خون وہ معاف ہے، کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ اعلان مل گیا کہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ سن 2 کے اندر یہ واقعہ ہوا۔ صحابہ کے دل میں اس قدر محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی سن 2 کے اندر مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبائل رہا کرتے تھے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قیقاع۔ یہ جو تیسرا قبیلہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بدر میں تھے۔ یہ قبیلہ یہود کا مال کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے بڑا ہوا تھا۔ مدینہ کے بازار میں سے ایک مسلمان عورت جا رہی تھی، ایک دکاندار یہود نے اس کو، ان مسلمان کی عورت کو، اس کو کچھ ایسے الفاظ کہے، کچھ بات ایسی کری کہ جو مسلمان کی شان کے خلاف تھی، ایک مسلمان ماں بہن کی شان کے خلاف تھی، اس طرح کے الفاظ کے اور اس طرح کی کوئی حرکت کری۔ ایک مسلمان وہاں کھڑا تھا، اس کو برداشت نہیں ہوا، کرنے کے بعد ایسی حرکت، نازیبا حرکات کرنے کے بعد وہ سب نے ہنسی اڑائی، تو ایک مسلمان کھڑا تھا، اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے اس دکاندار کو قتل کر دیا، اس یہودی کو۔ بدلے میں ان یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے، آپ کو سارا معاملہ بتایا گیا کہ جی ایسا ایسا ہوا۔ تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا، بنو قیقاع، ان قبیلے والوں کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ اس نے قتل کیا، پھر تمہارے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ تو حضور سمجھا رہے تھے، یہ قبیلہ کہنے لگا کہ تم نے ہمیں قریش کی طرح سمجھائے کیا، مکہ والوں کی طرح سمجھائے کیا، کہ جیسے تم نے ان کو شکست دے دی ہمیں بھی دے دو گے، ہم سے مت سوچنا کہ تم ہمیں شکست دے دو گے، ہم طاقت میں اور مال کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ ہم نے جب مدینے میں آئے تھے تو عہد کیا تھا آپس میں، آپ کو بھی یاد ہوگا میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، آپس میں یہ عہد ہوا تھا کہ یہود کے جو قبائل ہیں اور اسی طرح اوس اور خزرج جو مدینے میں رہتے ہیں، ان سب کا آپس میں عہد تھا ہم نہیں لڑیں گے، اور انہوں نے آگے سے مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہا، تو آپ نے اس قبیلے کا محاصرہ کیا اور 16 دن یہ محاصرہ رہا، اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ آ کے لڑنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بالآخر انہوں نے اپنا ہتھیار ڈال دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آگے سے تم نے عہد شکنی کی ہے، عہد کو توڑا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے اندر کوئی ایک انسان ایسا واقعہ نہیں بتا سکتا جس میں حضور نے عہد کو توڑا ہو، کوئی ایک انسان نہیں بتا سکتا۔ ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد و پیمان کیا ہے، عہدوں کو پورا کیا ہے، آپ نے اس کی تعلیم دی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بلکہ اظہار نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی کے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک شخص ہیں جو بعد میں اسلام بھی لے کر آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بازار میں کوئی معاملہ کیا اور کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں قیمت لے کر آتا ہوں۔ وہ قیمت لینے گئے، حضور بازار میں ٹھہرے ہیں، وہ قیمت لینے گئے تو بھول گئے واپس آنا، کسی کام میں لگ گئے، 3 دن کے بعد یاد آیا، روایتوں میں آتا 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں ان کو بازار میں چھوڑ کر آیا تھا، 3 دن بعد آ کر دیکھا تو حضور وہیں موجود تھے۔
آپ ایسے عہد کے پورا کریں. قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو کسی کو کھڑا کر جاتے تھے. 3 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. آپ نے فرمایا تم نے تو مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا, میں 3 دن سے تمہارا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. ابو رافع ایک غلام تھے جو مکہ میں رہا کرتے تھے, ابھی ایمان کو اور اسلام کو قبول نہیں کیا. مکہ والوں نے اپنا قاصد بھیجا, قاصد بنا کر ایلچی, کہ جاؤ مدینے میں ان سے بات کر آؤ. کوئی معاہدہ تھا, کوئی بات تھی. تو جب یہ مدینے آئے تو بات تو کیا کرتے, حضور کا چہرہ دیکھا تو چہرے کی محبت اور اس کا نور دل کے اندر ایسا گھر کرا کہ اپنی بات تو بھول گئے اور حضور کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گئے. کہنے لگے کہ حضور میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں وعدہ خلافی نہیں کرتا, تم قاصد بن کر آئے ہو, ابھی تو تم یہاں نہیں ٹھہرو, تم واپس جاؤ. اگر تمہارے دل کی یہی کیفیت رہے مکہ جانے کے بعد جو مجھے دیکھنے کے بعد ہے تو تم پھر آنا اور پھر اسلام کو قبول کرنا. یہ مکہ گئے واپس, کیفیت وہی رہی دل کی, کیونکہ حضور کو جو دیکھ لیتا تھا وہ آپ کو ہو جاتا تھا. جو آپ کو دیکھ لیتا تھا ایسی محبت دل میں گھر کر جاتی تھی کہ وہ آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا, دیکھتا دیکھتا ہی رہتا. واپس گئے مکہ, پھر دوبارہ مدینہ اسلام لے کر آئے. آپ نے عہد کو پورا کرنے کی تعلیم دی اور اپنی زندگی میں وہ کر کے بتایا آپ نے. ایسا نہیں ہے کہ بیان کچھ اور ہے معاملہ کچھ اور ہے, ایسا نہیں تھا. لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو ایسا کام کیوں کرتے ہو, ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے, ایسی بات کہتے ہو خود نہیں کرتے, اچھائی کا حکم کر رہے ہو خود اچھائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. صفوان بن امیہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے کر رہے ہیں, حتیم کے سامنے بیٹھ کر عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ دونوں مشورے کر رہے ہیں. عمیر بن وہب کو اللہ نے ایمان کی اسلام کی دولت عطا فرمائی. جب مکہ فتح ہوا تو یہ صفوان بن امیہ جدہ کے راستے سے یمن جا رہے تھے بھاگ کر, ایمان قبول نہیں کیا ابھی تک. تو ان کے دوست ان کے پیچھے گئے. عمیر بن وہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا دوست جا رہا ہے, آپ کہیں تو میں امن دے دوں. آپ نے کہا اس کو امان ہے. یہ گئے دوست کے پیچھے اور کہا کہ حضور نے تمہیں امان دی ہے, تم چلو حضور کی مجلس کے اندر. کہا کہ جا عمر اپنا کام کر, تو کہتا ہے امان دیے تیرے پاس کیا نشانی ہے. یہ دوبارہ ہے اللہ کے نبی کے پاس. کہا کہ جی وہ نشانی مانگ رہا ہے. آپ نے اپنا عمامہ اتار کر دے دیا کہ لے جاؤ یہ میری نشانی, اس کو امان ہے. صفوان بن امیہ نے وہ عمامہ دیکھا, حضور کی مجلس میں حضور نماز پڑھا رہے تھے عصر کی نماز سے آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو فوراً چلا کر صفوان بن امیہ نے کہا اے محمد ابن عبداللہ, ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, کہ یہ تمہارے ساتھی عمیر بن وہب جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے. آپ نے فرمایا عمیر بن وہب نے سچ کہا ہے, میں نے تمہیں امان دی ہے. اور ایمان کو قبول کیا انہوں نے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد اور پیمان کو پورا کرو. تو آپ نے کبھی عہد شکنی نہیں کی, اس قبیلے نے عہد شکنی کی تھی. آپ نے محاصرہ کیا 16 دن کا. انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے مدینے سے چلے جاؤ, کیونکہ تم سرکشی کرنے والے ہو, اور تم جو چاہو وہ سامان تمہارا لے جاؤ سوائے ہتھیار کے, جو چاہو وہ سامان لے جاؤ. یہ نکل گئے, یہاں سے چلے گئے. سن 3 کے اندر یہ سندوں کے واقعات ہیں, سندوں کے معاملات ہیں. سن 3 کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اور مدینے کے اوپر غطفان ایک قبیلہ تھا, اس قبیلے کے کچھ خاندانوں نے اور بنی محارب ان دونوں نے مل کر یہ چاہا کہ مدینے پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں. ہر ایک دشمن ہے اس زمانے سے اور آج تک ہے, ہر ایک چاہتا ہے ختم کر دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو باقی رکھنا چاہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے ساری دنیا اور ساری دنیا کا نظام اور کائنات کا ذرہ ذرہ حرکت کے اندر ہو, اس کو لاکھ ساری انسانیت ختم کرنا چاہے خدائے پاک کی قسم نہیں کر سکتے. ہمارا تو یہ یقین ہے اس بات کا, ہمارے دل کے اندر یہ یقین پیوست ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر ہمیں نفع پہنچانا چاہے خدا کی قسم نفع نہیں پہنچا سکتی, اور ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے خدا کی قسم نقصان نہیں پہنچا سکتی.
ایمان بالقدر کسے کہتے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر تو مالک کی طرف سے ہے، خالق کی طرف سے ہے۔ یہ حالات تو ہمارے اعمال ہیں، یہ حالات ہمارے اعمال جیسے جا رہے ویسے فیصلے حالات کے بن کر آ رہے ہیں۔ ورنہ کیا قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو اور تم ایمان والے رہو گے تو اللہ رب العزت ساری دنیا میں تمہیں بلند کر کر رہیں گے۔ کیا آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا لا يبقى على ظاہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، اللہ اس اسلام کو، اس کلمے کو ہر کچے اور پکے، چھپر کے اور مٹی کے اور گارے کے گھر میں پہنچا کر رہیں گے۔ عزت والا عزت کے ساتھ اسلام کو قبول کرے گا اور ذلت والا اسلام کی ماتحتی کے اندر ہو کر رہے گا۔ ارے دنیا مل کر چاہے گی نہیں کر سکتی، انہوں نے بھی چاہا کہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام 400 صحابہ کو لے کر گئے، تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ سن 3 کے اندر سب سے پہلا معاملہ ہوا۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات ہوگی۔